حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی کہ وہ کلمہ شہادت کے بعد نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو پھر مجھے لڑائی سے روک دیا گیا ہے۔ اگر وہ یہ گواہی نہیں دیتے، نماز اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں، ان کے ساتھ لڑائی کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نماز اس کے لیے روشنی ہوگی، دلیل ہوگی، اور فرمایا نجات کا باعث ہوگی۔ جو شخص نماز نہ پڑھتا رہا، قیامت والے دن نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، نہ ہی روشنی ہوگی، نہ ہی اس کے لیے نجات کا باعث کوئی چیز بنے گی۔ روشنی پل صراط پر اندھیرا ہوگا تو نماز وہاں روشنی کرے گی، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ پل صراط پہ اندھیرا ہے تو وہاں یہ روشنی مومن کو کام آئے گی، مومن کے کام آئے گی اور اس کو کام دے گی۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہاں وہ کسر کی روشنی پہ چلے گا۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطرناک بات سے آگاہ فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو انسان نماز نہ پڑھتا رہا، ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا تھا دنیا میں، قیامت والا دن ہوگا فرعون، حامان، ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے کافر جو ہیں، ان کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کے ساتھ ہی ان کا انجام ہوگا۔ فرعون کہتا تھا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں، میں اعلیٰ رب ہوں، اور اسی طرح حامان، قارون، ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے کافر، ان کا انجام تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے قیامت والے دن۔ تو بے نمازی بھائیوں، مسلمانوں، نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا انجام انہی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے نبی، میٹھے نبی، یہ سارے کائنات کے پیارے نبی، ساری کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور ان کی بات سے بڑھ کر کس انسان کی بات سچی ہو سکتی ہے؟